نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی اپنے کزن سے ہوئی تھی، ان کا نام تھا ابو العاص۔ ایک موقع پر ابو العاص نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو میرے پاس مکہ مکرمہ میں رہیں اور چاہیں تو مدینہ ہجرت کر کے چلی جائیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کنانا کو کہا کہ ان کو تم مدینہ کی طرف چھوڑ کے آؤ۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو بھیج دیا تھا جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر انتظار میں تھے۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئی۔ جب مکہ سے باہر نکلنے لگی تو کافروں کو پتہ چل گیا۔ ابو سفیان اس وقت سب سے زیادہ خفا ہوا کہ یہ تو قریش مکہ کی بڑی بے عزتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کی بیٹی دن دہاڑے اتنی جرت کے ساتھ چلی جائیں اور ہم اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ چنانچہ وہ آیا کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر ایک نوجوان تھا، حبار ابن الاسود اس کا نام تھا، وہ رشتے میں کزن بنتا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، موقع پہ کئی مرتبہ تکلیفیں دینے کا وہی سبب بنتے ہیں۔ اب یہ آ گیا اور اس نے آ کر کیا کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی اس کے پاؤں پر، ٹانگ پر اس نے وار کیا۔ جب سواری پر زخم لگا، وار ہوا تو اونٹنی بدکی اور سیدہ زینب اونٹ کے اوپر سے نیچے آ کر گری۔ اس وقت امید کے ساتھ بھی تھی، نیچے چٹان پتھریلی زمین تھی۔ چنانچہ حاملہ حالت میں اگر اونٹ کی بلندی سے عورت گرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا کہ بالآخر مسکیریج ہوا، حمل ضائع ہو گیا۔ اتنی تکلیف۔ خیر، ابو سفیان نے کہا کہ بھئی آج ان کو تم واپس لے جاؤ اور کل چپکے سے ان کو یہاں سے نکال دینا، ہم پھر اس وقت اس کا راستہ نہیں روکیں گے۔ بات کرنے والے کو اتنا تو کہہ دیں گے نا کہ ہاں ہم نے ایک مرتبہ ان کا راستہ روکا تھا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس تکلیف کی حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کرنا پڑا۔ اس زمانے میں 15 دن لگا کرتے تھے سواری پر۔ سوچیں، ایسی تکلیف اور پھر مشقت بھرا سفر۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مدینہ طیبہ پہنچی تو تکلیف سے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو، جگر گوشہ کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھا تو مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا ستایا گیا اتنا کسی دوسرے کو نہیں ستایا گیا، اور یہی زخم بالآخر ان کے لیے بعد میں وفات کا ذریعہ بنا۔ اب سوچئے کہ جس بندے نے ایسا زخم لگایا کہ بیٹی کی موت ہو جائے وہ کتنا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ بندے کا بس چلے تو کیا کرے اس کے ساتھ؟ جی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ گلا گھونٹ دے، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو حبار ابن الاسود اس کو اپنے کیے کا پتہ تھا۔ وہ جدہ کی طرف بھاگا کہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں۔ راستے میں خیال آیا کہ میں نے کیا سو کیا، مگر سنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام تو بہت معاف کرنے والے ہیں، چلو آزما لیتا ہوں۔
وہ واپس آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہی اس نے کہا جی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی بہت برا کیا تھا، میں غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اس قاتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔ ہم لوگوں سے زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو معاف نہیں کر سکتے۔ وہ جی فلاں نے محفل میں یوں کہا، فلاں نے میرے بارے میں یوں کہا، کوئی لفظ بول دے نا تو ہم سے لفظ برداشت نہیں ہوتے۔ ایسے دشمنوں کو معاف کرنا تو بہت دور کی بات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں عفو درگزر بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی۔